اس زمانے میں لوگ اس کام کو کسی جماعت یا کسی فرد کی ذات کے اعتبار سے سوچتے ہیں، صحیح سوچتے ہیں کہ اور بھی تو کام ہے، اور بھی تو کام ہے، یہ کام تھوڑی ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہا کرتے تھے لوگوں سے ملاقات کر کے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ آؤ، ابر پر ایمان لے آویں، اٹھو ہمارے ساتھ، ابر پر ایمان لائیں گے۔ اور فرماتے تھے کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں، تمہیں گشت کر کے مسجد کے ماحول میں اسے لے کر آتا ہوں، اس لیے ایمان کی الخبر جمع کرتا ہوں۔ خود فرمائے عمر رضی اللہ عنہ تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو، جبکہ اس عمر کے ہیں، اس درجے کے ہیں عمر کہ جس گلی سے گزر جائیں وہاں سے شیطان کے گزرنے کی ہمت نہیں ہے۔ علم اس درجے کے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں ہو اور عمر کا علم ایک پلڑے میں ہو تو عمر کا علم جھک جائے گا، سب پر سب سے زیادہ ہوگا۔ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کے دل میں ڈالی جاتی تھی، فرشتہ حضرت عمر کی زبان پر بولتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا، علی خود فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، لیکن خود فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے لوگوں کی خوشامد کرتا تھا، مسجد سے باہر ملاقاتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے بدر پر ایمان لے آویں۔ سید العلماء معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معمول بھی یہی ملتا ہے، اجلس بنا من ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو۔ بنا کا لفظ کو بتلا رہا ہے کہ ایمان میں کمال پیدا کرنا اجتماعی کام ہے۔ ہماری بات بہت توجہ سے سننا، میں صرف ان حضرات سے عرض کر رہا ہوں جن کو اللہ نے علم دیا ہے۔ ہم یومیہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، دکان کے لیے، دفتر کے لیے، گھر والوں سے ملاقات کے لیے، دوستوں سے ملنے کے لیے، ہر کام کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ کبھی خیال نہ آیا کہ روزانہ کچھ وقت مسجد میں ایمان کے حلقوں میں دیا جائے، جس میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی قدرت، اس کے غیبی خزانے سنے جائیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں ان سب کا علم ہے۔ میری بات شاید سمجھ نہ آوے، علم سے ایمان نہ بڑھے گا، علم سے ایمان نہ بڑھے گا، بلکہ غیب کی چیزوں کے تذکرے کرنے سے ایمان بڑھے گا، علم سے ایمان نہ بڑھے گا، غیب کے تذکروں سے ایمان بڑھے گا۔ یہ ہمیں صحابہ کرام کا معمول اسی طرح ملتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ہی یہ بات ثابت کی ہے کہ ہاں، مجالس ایمان قائم کرنا یہ ایمان کے ازدیاد کا سبب ہے، ایمان کے بڑھنے کا سبب ہے۔ ریکنسٹرکشن آف امہ، ساری بات صرف یہ سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ یہ کوئی پروگرام یا کوئی زمانے کی نئی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے کیا کرتے تھے۔ میرے دوستو عزیزو، مسلسل کائنات کے ظاہری شکلوں میں رہتے رہتے غیب کا نظام ایسا دور اور ایسا اوجھل ہو گیا ہے مسلمانوں سے کہ انہیں غیبی نظام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مسلمان مادہ پرست جب بنے گا، جب روزانہ ایمان کے حقوں کو وقت دے کر غیب کی باتوں کو نہیں سنے گا، تو پھر کیا بنے گا؟
مادہ پرست، ظاہر پرست بنے گا. کائنات کی ہر شکل وہ اس پر اس کے یقین کی وجہ سے مسلط ہوگی. جس سے اس کا دل میں تاثر ہوگا وہ چیزیں مسلط ہو جائے گی. کیا حکام، کیا عوام، کیا مالدار، کیا دنیا کی مختلف نفع نقصان پہنچانے والی شکلیں، وہ سب کی سب اس پر مسلط ہو جائیں گی. اس لیے کہ جب اللہ کا تاثر دل سے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ غیر کو اس پر مسلط کر دیتے ہیں. اور جب اللہ کا تاثر میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت ساری شکلوں پر مسلمان کو مسلط کر دیتے ہیں. ساری شکلوں پر مسلمان کو مسلط کر دیتے ہیں. مسلمان کو شکلوں پر مسلط کرتے ہیں اگر اللہ کا تاثر دل میں پیدا ہو جائے. میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ صحابہ کرام ایمان کی تجدید کے امر کو کیسے پورا کرتے تھے. صحابہ کرام ایمان کی تجدید کے امر کو کیسے پورا کرتے تھے. یہ جو روزانہ کہا جاتا ہے نا کہ بھئی تم بازاروں میں، ہوٹلوں میں، گلیوں میں، گھروں میں گشت کرو، یہ گشت ملاقاتوں کے لیے نہیں تھا. یہ گشت ملاقاتوں کے لیے نہیں تھا. یہ تو اس زمانے میں ناسمجھ لوگوں نے رخ یہ بنا دیا. گشت ہو رہا ہے مسجد خالی، گشت ہو رہا ہے اور مسجد خالی، گشت ہو رہا مسجد خالی. بیت اللہ کے لیے گشت کر رہے، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں تعلیم کا حلقہ چل رہا ہوتا تھا اور امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار سے لوگوں کو یہ کہہ کر مسجد میں بھیجتے تھے کہ اس وقت تعلیم ہو رہی ہے، میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تم بازار میں کیوں ہو؟ بازار میں کیوں ہو؟ جب مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تو تم بازار میں کیوں ہو؟ یہ نہیں کہ تعلیم ایسے وقت میں ہو جب تاجروں کو تجارت کی مشغولی نہ ہو. اب مشہور والے بیٹھ جائیں گے کہ بھائی کوئی ایسے وقت تعلیم کا طے کر لو جس میں سارے تاجر فارغ ہوں، ایسے وقت میں گشت کر لو جب سارے تاجر فارغ ہوں. اللہ اکبر. کھلے بازار سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام المحدثین ہیں. یہ نہیں کہ امام المحدثین جو تعلیم کراتے مسجد میں اور عوام گشت کرتے، نہیں، بلکہ امر معروف اور نہی منکر کی اس عملی شکل کو، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے امام المحدثین خود بازار میں گشت کر رہے، خود بازار میں گشت کر رہے. کیونکہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میرے اپنے ایمان میں کمال پیدا ہونے کا یہ سبب ہے کہ میں خود بذات خود دعوت دے کر لوگوں کو عمل کی طرف لے کر آؤں. کیونکہ امر معروف اور نہی منکر ان کے فریضے کے ادا کرنے کا طریقہ اتنا بدل گیا کہ اب تو اس زمانے میں اخبار میں ایک کالم امر معروف کا، ایک کالم نہی منکر کا اگر اخبار والوں کو پیسے دے کر لکھوا دیا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے دین کے کام پر پیسہ خرچ کیا ہے اور میں نے امر معروف اور نہی منکر کا فریضہ ادا کر دیا ہے. کیا بتاؤں، دعوت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دعوت کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تم اخبار کا نام داعی رکھ دو، نہیں، داعی تو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں اور ان کا طریقہ محنت دعوت ہوتا ہے، انہی کا طریقہ محنت دعوت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تم زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہو، چلتے رہو اور ہر زمانے کے طریقے کو دعوت سمجھتے رہو. ہر زمانے کے طریقے میں اس کو دعوت سمجھتے رہو. تو زمانے کا طریقہ یہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے امت جب تک وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. امت کے بعد والے سدھر نہیں سکتے جب تک امت وہ نہ کرے جو امت کے پہلو نے کیا ہے. میں نے آپ کو ساری بات
صرف یہ سمجھانے کے لیے اتنی لمبی بات عرض کی ہے کہ ایمان میں کمال پیدا ہونے کا اس دعوت کی محنت سے کیا تعلق ہے. وہ بات اصل یہ تھی کہ تم بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم کسی ذریعے سے لوگوں کو بتا دو کہ معروفات کیا ہیں، منکرات کیا ہیں. یہ تو معروفات کیا ہیں، منکرات کیا ہیں، اس کا علم کتابوں میں ہے. لیکن معروفات و منکرات کو لکھ دینا، معروفات منکرات کو لکھ دینا، یہ منکر سے روکنے اور معروفات پر لانے کی عملی محنت نہیں ہے. اس حکم کا پورا کرنا تحریر سے نہیں ہوگا. اس حکم کا پورا ہونا تحریر سے نہیں ہوگا. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے اس امر کی ادائیگی تحریر سے نہیں ہوگی. اللہ کے اس امر کی ادائیگی، ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے. اللہ کے اس امر کی ادائیگی تحریر سے نہ ہوگی، بلکہ اللہ کے اس امر کی ادائیگی تحریک سے ہوگی. اللہ کے اس امر کی ادائیگی، حالانکہ یہ اتنا اونچا امر ہے، اتنا اونچا امر ہے، دعوت اللہ اتنا اونچا امر ہے کہ اگر امت نے اس کو چھوڑ دیا، تو امت وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. دو چیزیں ہیں، ایک وحی کا سلسلہ اور ایک وحی کی برکات. وحی کا سلسلہ اور وحی کی برکات. وحی کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا نبی کی وفات پر. نبی کی وفات پر وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. اب وحی نہیں آئے گی. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ وحی کا تو سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن وحی کی برکات ختم نہیں ہوں گی. اصل تو وحی کی برکات چاہیے تھی نا. اصل کیا چاہیے تھی؟ وحی کی برکات. کہ وحی تو بند ہو جائے گی، لیکن وحی کی برکات بند نہیں ہوں گی. وحی کی برکات یہ بند نہیں ہوگی. وحی تو بند ہو جائے گی، وحی کی برکات بند نہیں ہوگی. وحی کی برکات بند نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وحی کی برکات جب ختم ہوں گی امت کے لیے، جب امت دعوت کو چھوڑ دے گی. تو امت، یہ ہے حدیث میں کہ جب یہ امت دعوت اللہ کو چھوڑ دے گی، خود اپنی ذات سے بھلائی کا حکم کرنا، خود اپنی ذات سے منکر سے روکنا جب امت چھوڑ دے گی، تو امت وحی کی برکات سے، یہ حدیث سنتے ہو نہیں فضائل میں، تو امت وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی. وحی کی برکات سے امت محروم ہو جائے گی اور دعا کی قبولیت سے محروم ہو جائے گی. امر معروف اور نہی منکر کی اس فریضے کی ادائیگی کی بھی عملی شکل ہے، جیسے نماز کے فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل ہے. نماز کے فریضے کی ادائیگی کی ایک عملی شکل ہے، ایسے ہی امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کی ادائیگی کی عملی شکل ہے. اس کی عملی شکل کا نام دعوت کی نقل و حرکت ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا گیا سنتوں سے، ایسے ہی ان دو فریضوں کی ادائیگی کے طریقے بدلتے گئے، بدلتے اب اتنی قبیح اور اس قدر بری شکل پر پہنچ گئے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک چینل ایسا بھی ہو جس پر منکرات بتا دیے جائیں کیا ہیں اور معروفات کیا ہیں. اللہ اکبر.
جب منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار کیا جائے گا، جب منکر سے روکنے کے لیے منکر طریقہ اختیار کیا جائے گا اور معروفات پر لانے کے لیے منکر طریقہ اختیار کیا جائے گا، تو پھر معروفات کی استعداد اور منکر کو چھوڑنے کی استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جو عمل بھی خلاف سنت ہے وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہے، اللہ کے یہاں سے مردود ہے، جو بھی عمل خلاف سنت ہے وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، جب وہ مقصد ہی نبی کے طریقے سے ہٹ جائے، ذرا اندازہ کریں، آپ تو کھیل رہے سن نہیں رہے بات، نبی کی بعثت کا مقصد دعوت اللہ، جب وہی نبی کے طریقے سے ہٹ جائے تو پھر کون سا دین اور دین کا کون سا شعبہ باقی رہ جائے گا؟ ہر چیز پر، ہر سنت پر رواج غالب ہے، کیا کھانے کی سنت، کیا شادی کی سنت، کیا لباس کی سنت، صرف فرائض کے ادا کر لینے پر امت اٹکی ہوئی ہے، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کفر ہے، یہ بھی نہ ہو تو کفر ہی کفر ہے، صرف فرائض کے ادا کرنے پر امت اٹکی ہوئی ہے، یہ بھی نہ ہو تو کفر ہی کفر ہے، اور اس سب دین کا کمال سمجھتے ہیں، کیونکہ مصیبت یہ ہے کہ اس زمانے کا مسلمان اپنے آپ کو کفر کے مقابلے میں دیکھتا ہے، اپنے آپ کو صحابہ کے مقابلے میں نہیں دیکھتا۔ اس زمانے کا مسلمان اپنے دین پر قانع اس لیے بن گیا، اپنے دین کے بارے میں قناعت اس لیے کر بیٹھا کہ اس نے ہر زمانے کی بے دینی کو دیکھ کر اپنے دین کا معیار قائم کیا ہے، اپنے کفر کو دیکھ کر ایمان کا معیار قائم کیا، کفر کو دیکھ کر ایمان کا معیار، شرک کو دیکھ کر ایمان کا معیار قائم کیا، اور کفر کو دیکھ کر اسلام کا معیار قائم کیا، کفر کو دیکھ کر اسلام کا معیار قائم کیا۔ بس جو شخص مسلمان جس زمانے میں بھی اپنے موجودہ حال کو دیکھ کر دین اختیار کرے گا، اس کے دین کی سطح نیچے گرتی رہے گی۔ فرمایا ہم مصابیح الہدی، صحابہ ہیں دین کے تمام شعبوں میں، ایمان سے لے کر عبادات اور سنتوں تک، صرف صحابہ کرام قابل اقتداء اور نمونہ ہیں، ورنہ جس زمانے کے دین کو دیکھو گے دین کے سطح گرتی چلی جائے گی۔ میں نے عرض کیا کہ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس امر کی ادائیگی کا طریقہ معلوم کرو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے۔ وہ میرے دوست جو بات یہ تھی کہ مسجد کے میں ایمان کے حلقے بھی زیادہ قائم کرو، اور یہاں اللہ تعالی کے غیبی نظام جنت اور دوزخ کے تذکرے کرو، یہاں غیبی نظام سمجھاؤ، اس لیے کہ ایمان بالغیب اصل ہے۔ ایمان بالغیب یہ مسجد سے باہر کے جتنے مشاہدات کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں، جو ظاہری نقشے پھیلے ہوئے ہیں، جو ظاہری نقشے پھیلے ہوئے ہیں، ان نقشوں میں رہ کر اللہ کی ذات سے ہونا سمجھ میں نہ آئے گا۔ انہیں سارے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے ظاہری نقشوں سے نکالا جائے، اور مسجد میں ایمان کے حلقوں میں انہیں ایمان بالغیب سکھلایا جائے، ایمان بالغیب سکھلایا جائے، کیونکہ ایمان بالغیب ہی اصل ہے، ایمان بالغیب ہی اصل ہے۔ جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے، جس چیز کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کی زبان پر ایسی باتیں جاری کراتے تھے کہ جس سے کفار کا کفر بڑھتا تھا،
منافقین کا نفاق بڑھتا تھا اور ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا. آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے. لیکن اسے میں کیسے سمجھاؤں؟ کفر اپنی حد کو جب پہنچتا ہے، جب ایمان والے ایمان کے تذکرے کرتے ہیں، اور جب کفر اپنی حد کو بڑھتا ہے پھر ہلاکت ہوتی ہے. ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے اس زمانے میں مسلمانوں پر، ان کی عبادات پر، ان کے معابد پر جتنا بھی غیروں کا تسلط ہے، خدا کی قسم اس کی واحد وجہ مسلمان کا اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرنا ہے. جتنا تسلط غیروں کا ان کے شرعی احکام پر یا مسلمانوں کے معابد پر جتنا تسلط غیروں کا ہے، اس کی خدا کی قسم واحد وجہ مسلمان کا اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کرنا ہے. اس لیے کہ مسلمان کے وحدانیت کے بیان کرنے سے کفر اپنی انتہا کو پہنچتا ہے. ہم نے اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کر کے کفر کو اس کی حد پر جانے سے روکا ہوا ہے. ہر چیز کی نجات اور ہلاکت اس کے منتہا پر ہے. ہر چیز کی نجات اور ہلاکت اس کے، دیکھو میری بات بہت توجہ سے سننا، تمہیں یہ باتیں شاید کہیں مل جائیں. کفر اور مسلمان، کافر اور مسلمان، ان دونوں کی ہلاکت اور نجات ان کے منتہا پر ہے. ہم نے اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کر کے کفر کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. کفر کی مدت کو بڑھایا ہوا ہے. ورنہ سب سے زیادہ باطل کا قلب جو سکڑتا ہے اور سمٹتا ہے اور بھیجتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے ڈرتا ہے. صرف اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے سے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ہم مسلمان کا یہ کہنا حکام چاہیں گے تو ہوگا، بس اتنی ہی بات کفر کے راضی خوش ہونے کے لیے کافی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے نہ ماننے والوں کو اور ان کے معبودوں کو، دونوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے. دونوں کو برابر رکھا ہے. اللہ کو نہ ماننے والوں کو اور ان کے معبودوں کو، دونوں کو اللہ نے برابر رکھا ہے. قیامت جہنم میں وہی بت ایندھن ہوں گے جہنم کا جن کو یہ پوجا کرتے تھے. میری بات توجہ چاہتی ہے بہت. اس زمانے میں مسلمانوں نے اللہ کی وحدانیت کو بیان نہ کر کے کفر کے تسلط اور اس کی مدت کو بڑھا دیا. ورنہ اصل بات یہ تھی، میں نے جو عرض کی ہے کہ ایمان بالغیب اور غیب کے تذکروں سے کفر میں کا انکار بڑھتا تھا، کفر کا انکار بڑھتا تھا، منافقین کا نفاق بڑھتا تھا. جتنا نفاق ان کا بڑھتا تھا اتنا ہی وہ ایمان والوں سے چھٹ کر الگ ہو جاتے تھے. اتنا وہ ایمان والوں سے چھٹ کر الگ ہو جاتے تھے. اور کفار بھی ایمان والوں سے صرف اس لیے الگ ہو جاتے تھے کہ اللہ اکبر، مسلمان اور کافر کے درمیان امتیاز کی کوئی شکل نہیں، امتیاز کی کوئی شکل نہیں سوائے اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کے. مسلمان اور غیروں میں کیونکہ معاشرہ وہ ایسا کہ تمہیں شادی میں پتہ نہ چلے کہ کون مسلمان ہے کون غیر مسلم ہے، سوائے فرائض کے کہ ان کی ادائیگی کے وقت معلوم ہو جاوے کہ بھئی یہ کون ہے. اور میں کیا بتاؤں، ایسا زمانہ ہے
ایک ایئرپورٹ پر ہم نے نماز پڑھی، ایک ساتھ بیٹھے رہے اکیلے، ایک کمرے میں بیٹھے تھے ایئرپورٹ پر جہاز کے انتظار میں، 2 رکعت تو پوری ہو گئی، دو رکعت باقی تھی، وہ صاحب بیٹھے رہے 2 رکعت تک تو بیٹھے رہے، تیسری رکعت میں آگے شامل ہو گئے نماز میں۔ میں نے دیکھا کہ آدمی 2 رکعت تک تو بیٹھا رہا، تیسری رکعت میں آ کر شامل ہوا نماز میں، پھر ابھی نہیں کہ 2 رکعت پوری کرتا، سب کے ساتھ سلام پھیر دی۔ اب مجھے الجھن بھائی سب کچھ ہو، یہ تو نہیں چلو وہ جانے اس کی نماز، کیونکہ جب تعلیم انفرادی ہو جائے گی تو جہالت بڑھے گی، جب تعلیم کو لوگ انفرادی سمجھیں گے تو جہالت بڑھے گی، چاہے نشر و اشاعت کے ذرائع اور مفت کتابوں کی تقسیم کتنی بھی زیادہ ہو۔ نبوت کا طریقہ تعلیم ہے نہیں ہے کہ جسے سیکھنا ہو کتاب سے لے لے، نہیں، کتاب معلم نہیں ہے، نبی معلم ہے، نبی معلم ہے، کتاب معلم نہیں ہے۔ اس زمانے میں کتابی معلم ہے اور ہر عالم اس زمانے میں معلم نہیں ہے۔ یہ جہالت کے پھیلنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہے، ہر عالم معلم نہیں اس زمانے میں، یہ امت میں جہالت کے عام ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہر عالم معلم نہیں ہے، ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کے عالم کو بھی اس آیت کا مقری اور اس آیت کا معلم بنایا تھا، بلغوا عنی ولو آیا۔ میں نے نماز کے بعد پوچھا ان صاحب سے کہ آپ نے کیا کیا، 2 رکعت آپ نے ضائع کر دی، اور آپ کا وضو تھا یا نہیں تھا یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن اتنا میں نے ضرور دیکھا کہ آپ نے، کہنے لگا جی میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو غیر مسلم، لیکن 2 رکعت تک تو میں نے دیکھا، پھر مجھے جی چاہا کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں، سب پڑھ رہے، میں بھی شریک ہو جاؤں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایسی کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، کیونکہ واصلہ ابن